السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے ڈپریسڈ یا اینشیس کیوں فیل کرتا ہے یا اداس کب ہوتا ہے۔ ہر چیز بالکل صحیح جا رہی ہے، لوگ بھی خوش ہیں، سارے ہمارے ارد گرد، بس ہم اداس ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں تو ریزن بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز تو ٹھیک ہے لیکن میں ایک اداس کیوں؟ ہم کہتے ہیں اچھا اندر سے ایک اداسی اٹھ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں اندر سے ہم اداس ہیں۔ تو اس اداسی کے جو ہیں 2 ریزنس ہیں۔ ہم پہلے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا مادہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جہاں بھی وہ جائے، جس سے بھی بات جائے تو اسے بات کرے، اسے اٹینشن ملے۔ اٹینشن سیکر ہے انسان بیسیکلی۔ اسی لیے تو آپ شادیوں پہ جاتے ہیں تو اچھے سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، یا باہر ملنے جاتے ہیں تو نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر اچھے سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، اٹینشن ملے آپ کو، سب لوگ کہ ہاں اچھے لگ رہی ہو یا اچھی لگ رہی ہو۔ تو کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ کیونکہ انسان جو ہے اٹینشن سیکر ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہی بات پروسیس کرتا ہے جو ہم سوچتے رہتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو درجہ ملا ہے وہ اسی شعور اور عقل کی بنا پہ ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تب ہم اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں کسی کی لائف میں بھی، کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، آج ہی میں جو ہوں مر جاؤں تو کسی کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ آپ یہی سوچتے رہتے ہیں اور آپ کو لگتا رہتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی تو آپ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں آخر سب مجھے ہی جو ہے اگنور کیوں کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی آپ اداس ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں یا بہت ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں، حالانکہ ہر چیز جو ہے بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے۔ خود ترسی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے نا خود کو خود ہی معصوم اور بیچارہ کنسیڈر کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سب جو ہے آگے سے کوئی اچھا رسپانس نہیں دے رہے، یا وہ کسی سے بات کر رہا ہے تو کوئی اس کو رسپانس نہیں کر رہا، اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا میں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بہت ظلم ہوتے ہیں، میں تو اچھا ہوں لیکن سب میرے ساتھ برے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے انسان کو خود ترسی کا شکار بنا دیتی ہے۔ تو خود ترسی جو ہے انسان کو کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونے دیتی۔ آپ بہت جو ہے آپ کی شخصیت میں ایک بڑا چینج آئے گا کہ آپ میں کانفیڈنس نہیں رہے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں چونکہ، تو شخصیت کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت اداس رہیں گے، بہت ہی بے چین رہیں گے، ڈپریسڈ فیل کریں گے۔ تو یہ جو خود ترسی ہے نا یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے خود ترسی کی پٹی اتار کر دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم صرف چیز کی ایک سائڈ چیک کرتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، ہم دوسرا پہلو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے کسی سے بات کی، اس نے ہمیں رپلائی نہیں کیا، آج کل تو سارا ڈیجیٹل کام ہوتا ہے تو ہم بات کریں واٹس ایپ پہ تو کسی نے رپلائی نہیں کیا، ہو سکتا ہے نا وہ بیچارہ بزی ہو، کسی اور جگہ مصروف ہو تو وہ بات نہیں کر سکتا، یا آپ نے کسی سے انفارمیشن مانگی، اس نے آگے سے رپلائی نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بات کیا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد کوئی انفارمیشن ہی نہ ہو۔ تو انسان اپنی ویلیو جو ہے وہ خود بناتا ہے، خود کریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو ان امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے والدین بھی ہمیں پسند نہیں کرتے، بہن بھائی بھی نہیں، کوئی اچھا دوست بھی نہیں میرے پاس۔ تو یہ بھی جو ہے خود ترسی کی دوسری سٹیج ہے۔ میں نے کہا تھا نا ہم 2 چیزیں دیکھیں گے، یہ بھی خود ترسی کا دوسرا ہی فیز ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اب تو ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں، اور کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں، کوئی اٹینشن دینے والا بھی نہیں، ہماری بات بھی سننے والا نہیں۔ تو
جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوری کائنات کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کس چیز کی کمی ہے آپ کو؟ اگر اسکول میں فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں، کوئی کلاس والا آپ کو پسند نہیں کرتی یا کوئی ٹیچر آپ کو پسند نہیں کرتا، لیکن پرنسپل کے آپ فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہو، تو آپ کو خوشی ہوگی یا آپ اداس ہوگے کہ وہ ٹیچر تو مجھے پسند نہیں کرتا یا فلاں کلاس والا مجھے پسند نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ آپ تو خوش ہوں گے نا کہ ٹیچر کا تو میں فیوریٹ نہیں ہوں بے شک، لیکن پرنسپل کا میں فیوریٹ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں کا سب سے بڑا انچارج ہولڈر ہے وہاں کا۔ اسی طرح اگر آپ کام کرتے ہیں، آفس میں ہیں، کوئی کولیگ آپ کو پسند نہیں کرتا، بٹ آپ کے باس آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، تو بھی آپ خوش ہوں گے کہ باس مجھے پسند کرتے ہیں۔ کولیگ کے پسند کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح جب سارے جہانوں کا رب، پورے کائنات کا رب جو ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے آپ کو محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا بے وقت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ کم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، محیط ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ اگر کوئی سننے والا آپ کو نہیں مل رہا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، اس کو سنا دیں۔ وہ تو ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور اس سے بات کرے۔ اللہ، یقین کریں، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن جب ہم خود بتاتے ہیں نا، تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے رب سے قریب بھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صرف اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ دوسرا اسٹرگل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پھر دوسروں کی پریشانیاں بھی ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم مظلوم ہیں، سارے ظلم دنیا کے ہمارے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ ججمنٹل نہیں بننا آپ نے، دوسروں کو کبھی جج مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہوں، آپ کو رپلائی نہ کر سکتے ہوں، یا کسی اور وجہ سے وہ آپ سے بات نہ کر سکیں، تو جج مت کریں کسی کو بھی۔ انسان جو ہے نا، بہت ججمنٹل ہے، فوراً سے اندازہ لگانا شروع کر دیتا ہے، کیا سرائیاں لگاتا ہے کہ اچھا یہی بات ہوگی جو اس نے مجھے نہیں رپلائی کیا یا میری بات نہیں سنی کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ اسے بہت پسند ہوں۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے اس خود ترسی کی پٹی اتارنی ہے، پھر دنیا کو دیکھنا ہے، پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں، میری ماں میرے سے بہت محبت کرتی ہے، میرے بہن بھائی بھی مجھے بہت پسند کرتے ہیں، اور میرے پاس بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ چونکہ آپ اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو سارے ظالم ہی لگتے ہیں۔ خود سوچیں کہ صبح اتنی ٹھنڈ میں، اب تو سردیوں کا موسم چل رہا ہے، تو جو ماں صبح اٹھ کے آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہے، جب آپ خود سارے بستر میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیا بغیر محبت کے آپ کو ناشتہ بنا کے دے رہی ہے؟ یا اتنی ٹھنڈ میں آپ اس کے کپڑے دھو رہی ہیں، آپ نے جو کھانا کھایا وہ برتن بھی وہ دھو رہی ہیں، تو کیوں دھو رہی ہیں؟ وہ آپ کو بھی تو کہہ سکتی ہیں نا؟ نہیں، وہ خود کام کر لیتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں میرے بچوں کو آرام ملے، تو تب بھی کیا وہ آپ سے محبت نہیں کر رہی؟ کرتی ہیں بھئی، ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ انسان کو اپنی ویلیو خود کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں پسند کر رہا تو اپنی ویلیو بنائیں خود سے، کوئی کام شروع کر دیں، کوئی موٹیویشنل کام شروع کر دیں یا کچھ بھی، تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں اور آپ کی کوئی نہ کوئی جو ہے ویلیو بنے، پھر آپ کی نظروں میں بھی اور دوسروں کی نظروں میں بھی۔ یا کچھ بھی نہ کریں، دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری بات پہ آپ 1 ہفتہ چلیں 2 ہفتے عمل کریں۔ آپ نے آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک تو مظلوم نہیں سمجھنا، خود ترسی کا شکار بالکل بھی نہیں ہونا کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہر شخص جو آپ کے ارد گرد ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اگر نہیں کوئی بھی ملتا تو اپنے ماں باپ کو روز دیکھیں، تو ان کی طرف دیکھ کے یہ سوچیں کہ اللہ کی 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں میرے پاس کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی بہت لونگ اور کیئرنگ ہوتے ہیں۔ آج سے آپ نے جج نہیں کرنا کسی کو، صرف 2 ہفتے میری باتوں پہ عمل کریں کہ نہ تو جج کریں۔ اگر کوئی آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا تو آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا کہ کیوں نہیں جواب دیا، کیونکہ میں جو کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہوں اس کی لائف میں، تو بھی
اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں سوچنا کہ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ محبتیں خود بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی آپ کو کام کہہ رہا ہے تو آپ غصے سے جواب نہ دیں، چڑ مت جائیں، آپ کہیں ٹھیک ہے میں بھی کر دیتی ہوں، آپ وہ کام کر دیں اٹھ کے، اپنی مدر کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ اگر آپ کی فرینڈس کا میسیج آپ کو خود نہیں آیا تو آپ پہل کر لیں، آپ میسیج کر لیں، پہلے بات کریں۔ اگر فرینڈ سے پوچھتے رہیں کہ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، یا پھر اس کو اگر کوئی کام کر رہی ہے تو اس کے کام میں اس کی بھی مدد کر دیں۔ مطلب کہ خود آپ اپنے اندر چینج لانا شروع کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ سے رشتہ جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب بھی آپ ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں یا اداس ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اگر وضو کرنے کا دل نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، وضو کے بغیر ہی کر لیں۔ وہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ اس وقت صرف وضو کے بغیر ہی شروع ہو جائیں، اگر نہیں آپ کا دل کرا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ذکر ہے نا، شروع کر دیں۔ یا پھر اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں، انہیں بتائیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا کسی نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو اللہ کو بتا دیں۔ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ فیل کریں گے کہ اب جو پہلے والا ڈپریشن تھا یا پہلے والی اداسی تھی وہ آپ کے اندر نہیں رہی ہے۔ تو کرنے کے کیا کام ہے؟ آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا، بلکہ محبتیں بانٹیں خود بھی، کیونکہ محبت کا جواب محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے محبت کرتے ہیں، محبتیں بانٹیں گے، تو آپ کو بھی ریٹرن میں وہی کچھ ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ پہ توکل رکھیں کہ ہر کام بہتر کرنے والا ہے۔ اداس ہوں تو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے باتیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری اداسی اور سارا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا واعمالا متقبلا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔